وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ دین اور یہ قرآن اور یہ شریعت نازل فرمایا ہے تو اس دین، اس قرآن اور اس شریعت کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ شریعت اور قرآن ہمیشہ محفوظ رہیں گے، لیکن کامیاب ہیں وہ انسان اور سعادت مند ہیں وہ روحیں کہ جو اس قرآن کریم کی اشاعت اور حفاظت میں کام آ جائیں۔ انسان کی وہی زندگی کامیاب ہے کہ جو دین پر عمل کرنے میں اور دین کو پھیلانے میں لگ جائے۔ وہی وقت اس کا کامیاب ہے کہ جو دین پر عمل کرنے میں اور دین کے پھیلانے میں گزر جائے۔ نہیں تو انسان کی زندگی گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، سب لوگ جب صبح سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو تمام عالم کے انسانوں کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کی زندگی کا دن کم ہوا ہو اور کسی کا کم نہ ہوا ہو۔ امیروں کا بھی کم ہوتا ہے، غریبوں کا بھی کم ہوتا ہے، اور عمل کرنے والوں کا بھی کم ہوتا ہے، عمل نہ کرنے والوں کا بھی کم ہوتا ہے۔ جو دین کے لیے کوششیں کرنے والے ہیں ان کا بھی کم ہوتا ہے، اور جو آرام سے جو ہے سونے والے ہیں، دین کے لیے محنت نہ کرنے والے ہیں، ان کا بھی وقت گزرتا ہے۔ وقت سب کا گزر رہا ہے، لیکن کامیاب ہے وہ انسان کہ جو اپنے وقت کو دین کی اشاعت و حفاظت میں لگا دے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا درجہ جن انسانوں کا ہے وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ رسول ہیں، رسولوں کا اور نبیوں کا درجہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، ان سے بڑا درجہ کسی کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ جس سے آگے تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ کس بنیاد پر ہے؟ رسولوں کا جو درجہ خدا کے یہاں ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ انبیاء کا جو درجہ خدا کے یہاں ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد ان کے نائبین، ان کے وارثین حضرات علماء کرام کا جو درجہ اللہ کے یہاں ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ نبیوں میں اور علماء میں ایک درجے کا فرق رہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ نے نبیوں میں اور علماء میں ایک درجے کا فرق رکھا ہے۔ تو اللہ کے یہاں انبیاء، اللہ کے یہاں رسول، اللہ کے یہاں علماء کرام، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس بنیاد پر نہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ دنیا کے بہت بڑے سیاستداں ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ دنیا میں جو ہے بہت بڑے سائنسداں ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ دنیا کے بہت بڑے عہدیدار ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ جو ہے مالدار ہیں، بلکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، فتنوں کی سرکوبی کے لیے کھپائی، بدعت کو ختم کرنے کے لیے، سنت کو پھیلانے کے لیے، قرآن کے الفاظ کو پھیلانے کے لیے، اور نبی علیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو عام کرنے کے لیے اس میں انہوں نے زندگیاں کھپائیں۔ انبیاء کا درجہ، رسولوں کا درجہ، علماء کا درجہ جو خدا کی نگاہ میں ہے، جس کو ہم بڑا اونچا سمجھتے ہیں، وہ صرف اور صرف دین کی اشاعت و حفاظت اور دین کے لیے خدمات کی وجہ سے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی اللہ کے یہاں کوئی مقام ہو، ہمارا بھی اللہ کے یہاں کوئی مرتبہ ہو، اور ہمارا شمار بھی اس جماعت میں ہو کہ جس جماعت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور جس جماعت میں جو ہے علماء کرام کا جو ہے وہ درجہ ہوتا ہے، تو اس کا آسان سا راستہ یہ کہ ہم ان کے مشن کو اپنا لیں، ان کے مشن کو اپنا مشن بنا لیں، ان کے راستے پر ہم چلنے لگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہیں پہنچا دیں۔ تو اصل کام جو ہے دین کی اشاعت، دین کی حفاظت اور دین کے لیے جو ہے وہ چلنا پھرنا، دین کے لیے محنت اور کوشش کرنا ہے۔ اور اس کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، بہت سارے اس کے جو طریقے اور راستے ہیں۔ ایک پلیٹ فارم جو ہمارے جو ہے وہ دسترس میں ہے اور ہماری نگاہوں میں ہے اور ہمارے قریب ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ میسر ہے اور مہیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک یہ
مختصر سا نظام شروع کیا گیا ہے مجلس احیاء شریعت کے نام سے، تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ وقت دیں اور اس کے لیے جو ہے جو کچھ ہو سکتا ہو وہ خدمت کریں، تو انشاءاللہ یہ راستہ بھی ہمیں وہیں پہنچا دے گا، یہ راستہ بھی جو ہے وہیں جا رہا، اور اس کا مشن، اس کا مقصد بھی وہی ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، احیاء شریعت۔ احیاء عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی زندہ کرنا، اور جو ہے شریعت دین کو کہتے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ تعلیمات کو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں۔ اور دین کا احیاء، شریعت کا احیاء کتنی اونچی چیز ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے، من احیا سنتی قد امیتت فلہ اجر 100 شہید، کہ جس انسان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس انسان نے کسی ایسی سنت کو زندہ کر دیا کہ جو ختم ہو چکی تھی، لوگوں نے اس کو ترک کر دیا تھا، لوگوں نے اسے بھلا دیا تھا، لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ انسان اٹھا اور اس نے اس سنت کو رواج دیا اور اس نے اس سنت کو زندہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے۔ ایک شہید کا اجر کتنا ہے اور ایک شہید کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں جنتیوں کو پہنچا دیں گے تو ایک موقع پر یہ فرمائیں گے کہ تم میں سے کون دنیا میں جانا چاہتا ہے، کون ہے جو دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے۔ آج ہم کس طرح دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے، اور آدمی دنیا میں جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، قیامت تک جو ہے اس کی رہنے کی خواہش ہے۔ تو جب جنت میں چلا جائے گا اور وہاں کے انعامات، وہاں اللہ تعالیٰ کا اعزاز اور وہاں کی جو ہے وہ نعمتیں اور برکتیں جب وہ دیکھے گا، تو پھر کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یوں کہے میں واپس دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کہے گا کہ نہیں اللہ، ہم نہیں جانا چاہتے دنیا، ہم تو یہیں جو ہیں وہ عافیت میں ہیں، خیریت میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، انعامات میں ہیں۔ کوئی واپسی کی خواہش نہیں ظاہر کرے گا سوائے شہید کے، سوائے شہید کے، کہ شہید واپس جو ہے وہ دنیا میں آنا چاہے۔ اور اس کی وجہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ شہید اس واسطے واپس آنا چاہے گا کیونکہ شہادت کے وقت، جس وقت آدمی جو ہے شہید ہوتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، اللہ نے اس میں وہ لذت رکھی ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اس لذت کے سامنے ہیچ، کوئی حیثیت نہیں ان لذتوں۔ وہ اس لذت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، اس مزے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں واپس آنا چاہے، تو یہ ہے شہید۔ اور کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، شراب پینے میں ساری زندگی گزاری، زنا کرنے میں ساری زندگی گزاری، بدعملیاں کرنے میں ساری زندگی گزاری، معصیتیں کرنے میں ساری زندگی گزاری، کوئی نافرمانی اس نے نہیں چھوڑی، لیکن جیسے ہی شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے معافی کا قلم پھیر دیتا، سب گناہ معاف، ساری زندگی گناہ کیے لیکن شہادت کی موت حاصل ہو گئی تو آخرت سے پہلے معافی ہو جائے۔ یہ ہے شہید کا مقام و مرتبہ۔ لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک سنت زندہ کر دی، ایک شہید کا ثواب نہیں، 2 شہیدوں کا ثواب نہیں، 10 شہیدوں کا ثواب نہیں، حضور فرماتے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو جو آدمی ایک سنت سے آگے بڑھ کر پوری شریعت کے احیاء کا عزم لے کر اٹھا ہو، پوری شریعت کے احیاء کا ارادہ لے کر اٹھا ہو، پوری شریعت کے احیاء کے لیے کوششوں میں لگ گیا ہو، پوری شریعت کے احیاء کے لیے اس نے جو ہے کام کرنا شروع کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ارادہ کیجیے، عزم کیجیے، جس کام کے لیے جو ہے یہ آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سستی، کوئی لاپرواہی، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے جو ہے موقع کے حساب سے، وقت کے حساب سے جو ہے اس کے لیے کوشش کی جائے۔ اس سے زیادہ بڑا فضیلت کا کوئی کام نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا ایک سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا اجر و ثواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا نے جیسے جو ہے وہ آپ کے سامنے بات واضح فرمائی، بیان فرمایا، تو وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے مطابق انشاءاللہ ہر آدمی عزم، ارادہ، کوشش کرے اور اس کے لیے وقت صرف کرنے کا جو ہے وقت صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب ذي الجلال والإكرام يا رب ذي العرش المجيد. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، صغائر کبائر کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، شریعت کے احیاء کے لیے قبول فرما، سنت کے احیاء کے لیے قبول فرما، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے قبول فرما. اے اللہ قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے قبول فرما. اے اللہ ان سعید روحوں میں ہمارا شمار فرما کہ جو قرآن کی اور شریعت کی احیاء کی کوششیں کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اور اے اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت گاروں میں شامل فرما. ہمیں دین کی خدمت کا سلیقہ عطا فرما، طریقہ عطا فرما، جذبہ عطا فرما. ہمارے دلوں میں داعیہ پیدا فرما. مولا کریم ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے املاک، اسباب، کاروبار، جائیدادوں کی حفاظت فرما. اور اے اللہ شریعت کی بھی حفاظت فرما، قرآن کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ دین کی حفاظت فرما، مراکز دین کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ اس وقت مدارس دینیہ بند ہے. اے اللہ زمین پر یہی تیرے وہ جگہیں ہیں جہاں اے اللہ دین کی تعلیم ہوتی ہے، دین کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، قال اللہ اور قال الرسول پکارا جاتا ہے. مولا کریم اگر یہی بند ہو گئے تو اے اللہ بظاہر ظاہر اسباب میں دین کا چراغ گل ہو جائے گا. مولا کریم ان کا احیاء فرما. اے اللہ ان کو زندہ فرما، دین کے ان چراغوں کو اے اللہ دوبارہ روشن فرما. اے اللہ ان حالات کو ختم فرما. اے اللہ جس وجہ سے یہ حالات ہیں، اے اللہ جن اسباب کی بنا پر یہ حالات ہیں، ان وجوہات اور اسباب کو ختم فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مدد فرما، پوری امت مسلمہ کی نصرت فرما، پوری امت مسلمہ کی حمایت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. جن اعمال سے آپ کی حفاظت، حمایت، نصرت اور مدد آتی ہے، امت کو ان اعمال کی طرف متوجہ فرما. اے اللہ امت کو ان چیزوں کی طرف متوجہ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں دین کی عظمت پیدا فرما، سنت کی اہمیت پیدا فرما، سنتوں کی محبت پیدا فرما. جس مقصد کے لیے تو نے دنیا کے اندر بھیجا اس کی فکر اور لگن عطا فرما. اے اللہ اس کی طرف دھیان اور توجہ نصیب فرما. اور اے اللہ جب ہماری موت آئے تو اے اللہ ایمان پر موت آئے، کلمے پر موت آئے، بامراد اور کامیاب ہماری موت ہو، یہ موفق اور مقدر فرما. آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما، وہاں کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں کی ہیں ان میں ہمارا حصہ متعین فرما. جن شرور سے، آفات سے آپ نے پناہ چاہی، سب سے ہمیں پناہ نصیب فرما اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.